آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں, لڑیں گے. پاکستان کی جمہوریت آج بہت پیچھے چلی گئی ہے. He had no right to do this and he has done wrong. چوروں کی حکومت, یہ سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. انصاف یہاں پہ بک رہا ہے, عدالتیں یہاں پہ بک رہی ہیں, جنتیاں یہاں پہ بک رہی ہیں. ایک دفعہ اور دو. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا. جیسا کہ آج پنجاب اسمبلی کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں کاف لیگ کے جو ووٹس ہیں ان کو رد کر دیا گیا ہے چودھری شجاعت کے اس خط کی بنا پر, اور یہاں پہ بہت سارے لوگ احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈی چوک جانا چاہیں گے. اس طرح ادھر ڈی چوک کے نعرے لگ رہے ہیں, بہت لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک جانا چاہیں گے اور وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. سو لیٹس سی, یہاں پہ کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس فیصلے کے بارے میں. سو میرے ساتھ یہاں پہ باقر بھائی موجود ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ باقر بھائی آج جو یہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ آیا ہے اس کے ساتھ آپ کس حد تک متفق ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں؟ سر رات سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ فیصلہ اسی طرح کا آئے گا, کیونکہ جو ہمارا یہاں کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ 4-5 دن سے پنجاب میں گھوم رہا تھا, اور رات کو جیسے اس نے ڈیرے لگا لیے تھے تو ایکسیپٹ یہی کر رہے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی ہم آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں, لڑیں گے بھی, کیونکہ خان صاحب نے اس قوم کو جو شعور دے دیا ہے نا, اب یہ قوم اپنا حق خود لینا جانتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم نکلے ہیں, کیونکہ ان لوگوں سے ہمیں کوئی ایسی ایکسیپٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ ایسا ہی فیصلہ دیں گے کیونکہ انہوں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے؟ بہت زیادتی ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں. بالکل. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف جو کیس ہوگا یا جو احتجاج ریکارڈ ہوگا کوئی مثبت فیصلہ نہیں آتا کورٹ کی جانب سے, تو آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ہمارا ملک. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر عوام کو خود ہی یہ حق لینا پڑے گا نا, نکلنا پڑے گا سری لنکا کی طرح. بالکل. اگر ہمیں عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں, الیکشن کمیشن ہمارا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ہمارے نیوٹرل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ملک کو کہاں سے 3 مہینوں میں کہاں تک پہنچا دیا, ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی, تو یہ کب ہوش آئے گی؟ یہ پھر عوام کو ہی ہوش کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. میں یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ نکلا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے لیے نکلا ہوں, ان کے مستقبل کے لیے. ان کو پتا ہو کہ یہ آزادی کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ ہے, ہم سب لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جہاں تک ہوگا ہم لڑیں گے. اسمبلی کی جو رولنگ آئی ہے پنجاب اسمبلی کی, اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دن ہے. جس طرح جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا ہے, جس طرح آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, جس طرح لوٹے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے, پاکستان کی جمہوریت آج بہت پیچھے چلی گئی ہے. پاکستان کی جمہوریت کہتے ہیں کہ اس طرح عوام کی آواز کو 17 جولائی کو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا تھا, اور یہ لوٹے, یہ لوٹڈ گورنمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام روڈوں پہ اپنا مینڈیٹ لے کے رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی فیوچر میں پرائم منسٹر صرف ایک ہی ہے, اور اس کا نام عمران خان. ہمیں پاکستان میں عمران خان چاہیے ہی چاہیے. ہم اس کے ساتھ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, چاہے آپ آج ہمارے اوپر سے بلڈوزر گزار دیں, ہمیں نہیں پرواہ. ہماری نسلیں تو کم از کم آزاد ہو جائیں گی اس غلامی سے. میرے ساتھ اس ٹائم ادھر موجود ہیں لبنہ میم, ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج یہ پنجاب اسمبلی کی رولنگ آئی ہے اور اسپیکر نے جو فیصلہ سنایا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے بارے میں رائے یہی ہے کہ وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. جب آئین میں ایک چیز دی گئی ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر, پارلیمنٹری پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک یکسر مختلف قسم کا فیصلہ دیا جائے اور ڈپٹی اسپیکر اس کو ووٹس کو ریجیکٹ کرتے. ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو ڈو دس اینڈ ہی ہیز ڈن رانگ. وہ بندہ آلریڈی جو ہے نا, اس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے یہ ایکسیپٹ کیسے کیا کہ اس کی سربراہی میں جو ہے نا, اور اس کی ڈپٹی اسپیکرشپ میں وہ انہوں نے اجلاس ہونے دیا. ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس شخص کا فیصلہ ہر صورت میں ان کے اگینسٹ ہوگا. وہ لوٹا ہو چکا تھا, وہ ڈیفیکٹر ہو چکا تھا, آلریڈی اس نے اپنی پارٹی کے خلاف جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے, تو انہیں اس پہ ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو پینل آف چیئر سے کسی اور کو اجلاس کی صدارت کے لیے بلانا چاہیے تھا.
कुत्ता, फजलू कुत्ता, शुजात कुत्ता। देखें जी, हमारे मुल्क में हम जब से पैदा हुए हैं, हमने इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान नहीं देखा इमरान खान के अलावा। 32-35 साल की इस उम्र में मैंने ये देखा है कि अब कोई इस मुल्क का जाला रखवाला, कोई इस मुल्क को संभालने वाला आया था तो हमारे मुल्क में यही चल रहा है कि चोरों की हुकूमत, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। इंसाफ यहाँ पे बिक रहा है, अदालतें यहाँ पे बिक रही हैं, एजेंसियाँ यहाँ पे बिकी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बिकी हुई है। आपने बात की कि जहाँ पे इंसाफ बिकता हो वहाँ पे इंसाफ जहाँ पे बिकता हो, जिन मुल्कों में आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ की अवाम में जब फिर शऊर पैदा हो जाता है तो वो फिर अपना हक और इंसाफ लेना जानती है। अब अवाम में शऊर आ गया है। इमरान खान जैसा सच्चा लीडर, बाशऊर लीडर अल्लाह ने हमें दिया था। इतने अरसे के बाद इस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसको नाअहल करके आगे पीछे, मतलब जितनी भी आप देखें, एक अकेला बंदा सच्चा इंसान खड़ा था हक सच की राह में, 14 पार्टियों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। हमारे साथ यहाँ एक और मैम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आज जो डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप उसके किस हद तक मुत्तफिक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत नाज है और मैं रीजन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत ही दुख के साथ मैं कहती हूँ, वो अल्फाज नहीं है कि आज इन्होंने इंतहा कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दिया, नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दिया। और उसमें हमारा पूरा पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सारे इन्वॉल्व हैं। खान साहब की साफनियती पे उन्होंने शक किया, खान साहब को उन्होंने पीछे लगाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब वो शेर है, ये लीडरों की लीडर भक्तियों में नहीं आएंगे। और इन 40 कुत्ते मिलके अगर उस पर हमला भी करेंगे तो वो शेर है, वो शेर ही रहेगा। और वो अल्लाह पे यकीन रखता है और कलमे पे यकीन रखता है और इंसाफ पे यकीन रखता है वो शख्स। और इंशाअल्लाह अल्लाह और हक है और उसको इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम उसके साथ 126 दिन भी खड़े रहे थे, लॉकडाउन में भी खड़े रहे थे, कदम के साथ कदम मिला के खड़े रहे थे और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और हम खान को हमेशा अपना लीडर मानते हैं और मानते रहेंगे।